حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر کوفے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مصائب و الام کا سفر تھا، ایسا سفر جس میں کئی امتحان تھے اور ہر امتحان اپنے دامن میں جفاؤں کے طوفان لپیٹے ہوئے تھا۔ حضرت مسلم دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے کوفے پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم بھی تھے۔ آپ کی تشریف آوری کا جب اہل کوفہ کو پتہ چلا تو لوگ جوک در جوک آپ سے بیعت ہونے لگے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت ہوئے۔ آپ کے ہاتھ پر 12,000 یا 18,000 یا 15,000 لوگوں نے بیعت کی، اور جب لوگ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے حاضر ہوتے تو بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس انداز والہانہ کو دیکھ کر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں خط بھیجا، اور دوسری طرف یزیدیوں نے یزید کو بذریعہ خطوط پیغام بھیجا کہ اگر جلد از جلد کوفے پر قابو نہ پایا گیا تو پھر تمام علاقہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دیا۔ تو جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر کسی نے مخالفت کی یا بغاوت کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ مسلم بن عقیل کی امیر یزید کو تلاش ہے، اور جس نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور میرے سامنے پیش نہ کیا تو اس شخص کو اس کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اہل کوفہ نے ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا، تو ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے۔ ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی عمر 9 سال تھی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور ادھر سے امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہو چکے تھے۔ سفر جاری رہا، چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ایک ہولناک زمین پر جا کر سیخ پا ہو گیا، اور آپ کے تازیانہ لگانے کے باوجود ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ تو امام علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص جانتا ہے کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کیا حضور اس جگہ کو ارض ماریہ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارا خون بہے گا۔ تو امام کے صاحبزادے علی اکبر نے عرض کیا بابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ سفین کے سفر کے دوران میں اور میرے والد یعنی تمہارے دادا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر اترے، اور میں بھی ساتھ تھا، اور آپ سواری سے اتر کر میری آغوش میں سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ اچانک آپ بیدار ہو کر رونے لگے۔ امام فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس صحرا میں خون کا دریا بہہ رہا ہے، اور اے حسین تو اس دریا میں گر کر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، اور فرمایا اے حسین تجھے اس صحرا میں خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا تو اس وقت کیا کرے گا؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ابا جان میں اس وقت صبر کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کا اجر شمار میں نہیں آ سکتا۔ اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ایام کا صدقہ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے، چاہے کوئی بات بھی آ جائے، کوئی مشکل بھی آ جائے، اور چاہے تمہاری تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور باطل کو مٹا دینا ہے۔ تو ناظرین بات ہے بس اتنی مختصر کہ ایک یزید تھا اور حسین ہے، وما توفیقی الا باللہ۔